وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پھنس گئے دام میں جس وقت سے گلشن چھوڑا، پھنس گئے دام میں جس وقت سے گلشن چھوڑا، نکہت گل نہ ملی جب سے نشیمن چھوڑا. ہم کہیں کہ نہ رہے عزت باری کی قسم، ہم کہیں کہ نہ رہے عزت باری کی قسم، جب سے اللہ کے محبوب کا دامن چھوڑا. جب سر میں ہوائیں طاعت تھیں، سرسبز شجر امید کا تھا، جب سر کسیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا. اللہ کی راہیں اب بھی کھلی ہیں، اللہ کی راہیں اب بھی کھلی ہیں، آثار و نشان سب قائم ہیں. اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ میں چلنا چھوڑ دیا. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائمۃ ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ و منوالہ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کی قیمتی گھڑیاں عنایت فرمائی. رمضان المبارک کا اکثر حصہ جس کے انتظار میں ہم تھے، کتنے ہمارے بھائی رمضان المبارک کا انتظار کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. 2 مہینے پہلے سے اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے کے لیے دعا فرماتے تھے، اللہم بارک فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نصیب فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. نبی پاک علیہ السلام کی ابتدا میں کتنے احباب دعا مانتے رہے، لیکن عمر نے وفا نہیں کی اور وہ دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. کتنے بزرگ، کتنی بہنیں، کتنے بھائی جن کے دلوں میں یہ تمنا تھی کہ رمضان المبارک کا قیمتی مہینہ آئے گا، میں اللہ کے سامنے روزہ رکھ کر، اللہ کی بارگاہ میں رو کر کے اللہ کی معرفت کو حاصل کروں گا اور اللہ کے تقوی کے ساتھ اپنے دل کو روشن کروں گا. لیکن دنیا سے چلے گئے. اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ عنایت فرمایا، یہ توفیق عطا فرمائی کہ اللہ نے مبارک گھڑیاں اور مبارک ساعتیں ہمیں عنایت فرمائی. دیکھیے، اصل ہے ندامت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ندامت پر بہت دینے کا آپ نے جو بتایا ہے، التوبۃ الندمہ، التوبہ، توبہ ندامت کا نام. ندامت، اگر آپ نادم ہو کر کے یہ 2 حصے گزر چکے ہیں، دوسرے عشرے کی آخری دن ہے یہ، آج اللہ کے دربار میں معتکفین اللہ کی ڈیوڑی میں پڑیں گے، کتنے ہزاروں کی تعداد میں اپنی اپنی مسجدوں میں اپنے اپنے شیخ کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، کوئی حرم میں، کوئی کہیں دنیا کے گوشے گوشے میں آج گوشہ نشینی اختیار کریں گے. اللہ کی ڈیوڑی میں پڑھ کر کے یہ عہد و پیمان کریں کہ اللہ تیرے در پہ ہم پڑ گئے ہیں، بس تیرے در کو چھوڑ کر ہم کہیں نہیں جائیں گے جب تک آپ مغفرت کے فیصلے نہ فرما دیں گے. میرے بھائیو، میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کا عجیب انداز ہے، کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے بندوں سے. کہیں فرمایا ما غرک بربک الکریم، آپ کو رب کریم کے ساتھ دھوکے میں کس نے ڈال دیا ہے؟ آپ دنیا کی طرف جا رہے ہو، دنیا کے دوسرے ماحول میں جا رہے ہو، دنیا کے دوسرے چاہنے والوں کو اپنا چاہنے والا، اپنا محبت کرنے والا سمجھ رہے ہو. اللہ جو 99 ماؤں سے زیادہ آپ سے محبت کر رہا ہے، اپنی رحمت کی طرف آپ کو بلا رہا ہے. مختلف گھڑیاں، مختلف ساعتیں اللہ آپ کو عنایت کر رہا ہے. اس رب کریم کے ساتھ آپ کو دھوکے میں کس نے ڈال دیا؟ اپنے دل کو اس ذات کے ساتھ ملتبس تو کرو، اس ذات کے ساتھ معلق تو کرو، اس ذات کے ساتھ اپنا تعلق تو جوڑو. اللہ تعالیٰ سارے دلوں کے رخ کو تمہاری طرف کر دے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین قل لعبادی الذین اسرفوا، اے میرے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری دنیا کے انسانوں کو اور خاص طور پر اپنے بندوں کو، خصوصی بندوں کو یہ کہا جا رہا ہے، قل لی عبادی الذین اسرفوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے، مقربین سے نہیں، جو اللہ والے ان سے نہیں، جو ہر وقت اللہ کے دربار میں پڑے رہتے ہیں ان سے نہیں، کیا انداز ہے اللہ کا، قل لی عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے محبوب میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے، فرمایا اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر بہت زیادتی کی، جنہوں نے اپنے نفسوں پر بہت زیادتی کی، گویا کہ ہماری زبان میں گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے، قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ایسا رب ایسے بندوں کے ساتھ جو گناہوں میں سراپا ڈوبے ہوئے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مایوسی کو پسند نہیں کرتا، مایوس ہونے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، بس اس آیت کے سہارے سے اتنا ہی مجھے کہنا ہے آپ سے کہ اللہ کے دربار کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے ابھی بہت دن باقی ہیں، یہ 10 دن باقی ہیں، آج کا یہ آخری دن باقی ہے اور آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا باقی ہے۔ آج سے رونے دھونے کا پروگرام بنا لیں، رونے دھونے کا مشغلہ بنا لیں۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، روزہ رکھ رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن غفلت کے ساتھ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ غفلت کو دور کر دیں، غفلت کے ساتھ ہوتا ہے، روزہ ہے ہمارا، صبح سحری میں اٹھتے ہیں، افطار کرتے ہیں، دن بھر روزہ رہتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی، ہمارے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہو رہا ہے، ہمارے دل کی جو کیفیت پہلے تھی غیر رمضان میں، وہی کیفیت ہماری ابھی ہے۔ اگر یہ کیفیات میں کچھ تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ دل کے زنگ دور کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی عجیب تربیت فرمائی۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ لوگوں، جس طرح سے لوہے کو زنگ لگتا ہے، لوہے کو زنگ لگتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ کیا فرمایا؟ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ تو صحابہ کرام قربان جائیے صحابہ کرام کی ذوات عالیہ پر کہ صحابہ کرام ایک چیز کو پوچھتے تھے۔ بڑا احسان ہے صحابہ کرام کا ہم پر کہ امت پر کہ انہوں نے ایک ایک چیز پوچھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب واضح کروا دی۔ صحابہ نے کہا ما جلاؤہا یا رسول اللہ، ہمیں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ لوہے میں زنگ لگتا ہے، ریگمال سے صاف کر دیں گے، ظاہری چیز ہے، اس کا زنگ دکھ بھی رہا ہے، اس کا کچرا دکھ رہا ہے، ہم صاف کر دیں گے، لیکن دل تو اندر کی چیز ہے، دل تو اندر ہے، اس کو کون سے ریگمال سے ہم صاف کریں؟ ما جلا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قلوب کی صفائی کا ریگمال کیا ہوگا، کیسے صاف کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریگمال کے طور پر، دلوں کی صفائی کے ریگمال کے طور پر، جس طرح روحے کو ہم ریگمال سے صاف کرتے ہیں، ایسے روحانی ریگمال 2 چیزیں ذکر فرمائی۔ ایک تو موت کو کثرت سے یاد کرنا، موت کو کثرت سے یاد کرنا، اور دوسری چیز فرمائی تلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت۔ ماشاءاللہ اس مہینے میں اللہ کے بندے خوب تلاوت کر رہے ہیں، لیکن تلاوت کر رہے ہیں اس کے بعد بھی دل صاف نہیں ہو رہا۔ موت کو کثرت سے ہم یاد نہیں کر رہے، موت کو ہم قبرستان میں جاتے ہیں، قبرستان میں بیٹھ کر کے، قبروں پہ بیٹھ کر کے ہی دنیا کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے، جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کا حکم فرمایا اسی لیے تھا کہ وہاں جا کر کے ہم یاد کریں کہ ایک دن وہ تھے، فلاں صاحب تھے، وہ چلے گئے، ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی قصہ پارینہ ہو جائیں گے، ہمیں بھی یاد کیا جائے گا کہ فلاں صاحب تھے، فلاں مولانا تھے، بیان کرتے تھے، آج وہ دنیا سے چلے گئے، آج منو مٹی کے نیچے دفن ہے۔ اس دنیا میں ہزاروں آئے، لاکھوں آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، انبیاء آئے، صحابہ آئے، اولیاء آئے، محدثین آئے، دنیا کی قیمتی شخصیات دنیا سے چلی گئی، اور بڑے سے بڑی ظالم اور جابر شخصیات کوئی دنیا کے اندر رہنے کے لیے نہیں آیا۔ ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے۔ زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا،
زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، یہ گورے سکندر یہ ہے خبردارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ یہ احساس کرنا چاہیے، اگر اس احساس کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہو، صبح سے شام تک ہم مراقبہ تھوڑا سا کریں، 10 منٹ بیٹھ کر کے دن بھر کے کام کا اپنا جائزہ لیں کہ آج ہم نے کس کو برا بھلا کہا، کسی کی غیبت تو نہیں کی، ہماری نگاہوں نے بدنگاہی تو نہیں کی، ہمارے کانوں نے غیبت تو نہیں سنا۔ تھوڑا سا مراقبہ کر لیں، محاسبہ کر لیں اپنے نفس کا، اور اگر نہیں کیا اللہ کا شکر ادا کر، اگر کیا ہے تو اس کی تلافی کی شکلیں سوچیں۔ کسی کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ لیں کہ بھئی آپ کی غیبت ہوئی ہے، آپ معاف کیجئے گا، آپ کو کچھ تذکرہ برائی کے ساتھ ہو گیا، بہت اچھے انداز سے بھی کہہ دیا جاتا ہے، ہاں نہیں کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے معاف کر دیا، یہی معاف کرانا اچھا ہے۔ آج میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہمارے دلوں کی قدرتیں دور نہیں ہو رہی، اللہ کی معرفت کا نور کیسے آ جائے؟ حسد ہے، کینہ ہے، بغض، عناد، عداوت، دشمنیاں بھائی بھائیوں میں ہیں، سگے بھائیوں میں ہیں، آپس میں رشتہ داروں میں ہیں، ایک دوسرے کے جو ہے چڑھن پڑھن پتہ نہیں کیا کیا ساری چیزیں ہیں۔ یہ اندر کی چیزیں ہم سے دور ہونی چاہیے، ان تمام چیزوں کے دور کرنے کا یہ آخری اشرا ہے، اس میں ہم اہتمام کریں اس کا بیٹھ کر کے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد جیسی بیماری سے بہت صاف اعلان کیا، ایاک والحسد، خبردار حسد سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ حسد اتنی خطرناک بیماری ہے اندر کی کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ شراح حدیث نے اس پر لکھا ہے کہ دیکھیے حسد یہاں لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے، آگ جو ہے لکڑی کو جلا دیتی ہے، اس طرح سے نیکیوں کو کھا جاتا ہے حسد۔ فرمایا یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ ساگون کی لکڑی ہوگی تو آگ نہیں جلائے گی، ببول کی ہوگی تو جلائے گی، رحم نہیں کرتی آگ، جس طرح آگ کسی لکڑی پر رحم نہیں کرتی، چاہے کتنی کوالٹی اچھی سے اچھی لکڑی ہو، اس کو جلا کر کے خاک کر دیتی ہے، ایسے حسد کرنے والا چاہے جتنا بڑا ہو، حسد کرنے والا چاہے عالم ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، دائی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو بھی اپنے نفس پہ مبرہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر آدمی کو اس پر غور فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ مرض تو نہیں پیدا ہو رہا، اگر عالم حسد کر رہا ہے اس کی نیکیاں بھی ضائع ہوں گی۔ ایک عام آدمی حسد کر رہا ہے، کیونکہ حسد ایک ایسی خطرناک مہلک بیماری، چاہے سیٹ کو لگ جائے اس کو بھی آخری لمحے تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ مرض مہلک مرض چاہے غریب کو لگے، امیر کو لگے، کہ نہیں صاحب یہ امیر کا مرض ہے تو اس کو اس حساب سے کیٹانو کام کریں گے، یہ غریب کو لگا ہے تو اس کو کیٹانو اس حساب سے کام کریں گے۔ جو مہلک امراض کے کیٹانو ہیں نہ وہ مالدار کو دیکھتا ہے نہ غریب کو دیکھتا ہے، اس کے کیٹانو اس کے جراثیم جب داخل ہوتے ہیں تو اس کو آخری حد تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے مرض کو بہت معمولی نہ سمجھیں، یہ حسد کا مرض عام ہو رہا ہے۔ حسد کا اندازہ کیسے لگائیں گے آپ؟ ایک آدمی نے اپنی بلڈنگ بنائی، ایک آدمی کی دکان چل رہی ہے، 2 دکان والے اس کہہ رہے ہیں اس کی دکان بہت چل رہی ہے، پتہ نہیں کہاں، میری چلے نہ یا چلے اس کی بھی بند ہونا چاہیے، اس پر بھی چھاپا ڈالنا چاہیے، اور اس پر بھی ایسا، یعنی اس کی ترقی پر ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، یہ حسد ہے۔ عالم میں بھی حسد ہوتا، یہ ایسا کر رہا ہے، اس کا مدرسہ چل رہا ہے، اس کا مدرسہ، میرا مدرسہ، تیرا مدرسہ، میری مسجد، تیری مسجد، سب جگہ شیطان حسد کے مرض کو عام کر رہا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو اپنے آپ پر بہت چوکنا رہنا چاہیے کہ حسد کا مرض پہ، ٹھیک ہے حسد، اس کا علاج یہ ہے کہ بھئی اللہ کا دیا ہوا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے غریب بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے امیر بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کروڑوں میں کھلاتا ہے، جسے چاہتا ہے نیچے لے آتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ حاسد دراصل اللہ کے فیصلے پر معترض ہوتا ہے، اس لیے بہت خطرناک ہوتا۔ تو اپنے آپ کو توجہ کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ اگر آپ زندگی گزاریں گے تو شیطان اتنا چالاک ہے کہ میرے بھائیوں ہماری نیکیوں کو برباد کرتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑا شیطان جو ہمارے ساتھ نفس بیٹھا ہوا ہے، آپ سوچیں گے کہ سرکس شیاطین تو قید کر دیے گئے ہیں، پھر جو ہے باتیں وہی آ رہی ہیں، دماغ میں وہی وسوسے، تو یہ جو ہمارا نفس جو ہے اس کے ساتھ رہتا ہے پورے سال، یہ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو توڑنے کے لیے بہت سی چیزیں، بہت سے علاج، یہ روزہ اسی کے توڑنے کے لیے ہے، روحانیت کے پاور بڑھانے کے لیے قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، اللہ کے بندوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر کے اپنے دل کو ذکر و اذکار سے اپنے دل کو روشن کرنا، یہ سارے اسباب اللہ نے روح کی تقویت کے لیے دیے ہیں، اور نفس کو توڑنے کے لیے اللہ نے روزہ رکھا۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا ہے، نہنگو ازدہو گر شیر نر مارا تو کیا مارا، نہنگو ازدہو گر شیر نر مارا تو کیا مارا،
بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ اس لیے نفس امارہ کو توڑنے کے لیے اپنا علاج خود کریں، حسد سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کی معرفت کی طرف دوڑیں، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں روزانہ، اللہ سے مانگیں، اپنے مریضوں کے لیے مانگیں، اپنے مرحومین کے لیے مانگیں، تصور کریں جو حضور نے علاج بتایا ہے اس سے بڑا علاج کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک تو موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے اور قرآن کی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں ماشاءاللہ، بہت سے احباب کرتے ہیں قرآن کی تلاوت، جہاں آپ 10 5 پارے کرتے ہیں، اللہ مبارک فرمائے، کم سے کم 1 صفحہ 2 صفحہ قرآن کی تلاوت ترجمے کے ساتھ کریں۔ قرآن ترجمے کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے عجیب و غریب انداز ہوتا ہے۔ ابھی اتوار کے دن وہاں گرین پارک کی مسجد میں بچے نے سنایا، باندائی کا ہے، حافظ سبحان صاحب کے بیٹے نے قرآن حضرت کے پانی پتی لہجے میں جو قرآن پڑھا، عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ واقعات اس میں ہیں، عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان، کہیں کسی کا بیان، یعنی قرآن میں جو جب ترجمہ آپ سمجھیں گے رونے کا جی ہوگا۔ اسی کے بعد بات تھی، میں نے کہا بھائی تم نے 35 سال پہلے تم نے ہم کو پہنچا دیا، حضرت کا قرآن سنا جاتا تھا آخری عشرے میں، کیسا جیسے ایک دریا رواں ہو رہا ہے، آپ ایک روانی کے ساتھ پڑھتے جاتے تھے۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، قرآن کو صحیح انداز سے پڑھا جائے اور قرآن کو سمجھ کر بھی پڑھا جائے۔ ماشاءاللہ تلاوت کرتے ہیں آپ حضرات اس مسجد میں اکثر دیکھتا ہوں، خوب لوگ تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرات کی تلاوت کو بے انتہا قبول فرمائے۔ لیکن جہاں 4 5 پارے یہ پڑھتے ہیں اچھی طرح پڑھیں اور 1 2 صفحہ ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ کم سے کم جو 10 صورتیں آپ کی ہیں جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں، وہ 10 صورتیں آپ کو پورا ترجمے کے ساتھ یاد، کہ جب امام صاحب پڑھیں گے یا آپ پڑھیں گے تو آپ کا جو ادھر ادھر ذہن منتشر ہوتا ہے کہیں، تو جب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، میں کہہ رہا ہوں کہ ساری پرشنسائیں، ساری بڑائیاں، ساری عظمتیں رب العالمین جو سارے جہاں کا پالنہار ہے اس کے لیے۔ آپ جب کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کے استحضار کے ساتھ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے، آپ کی دل کی کیفیت بدل رہی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگ دوستو، اس لیے اگر اسی کیفیت کے ساتھ ہماری نمازیں ہوتی نہیں تو پھر ہماری دل کی کیفیت نہیں بدلے۔ اس لیے کم سے کم 10 صورتوں کا ترجمہ ہم یاد کریں گے بھائی انشاءاللہ، اور جب دل کی کیفیت کے ساتھ انشاءاللہ آپ اس پر لگیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے کھلے ہوئے اسرار چھپے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ ترقی کی راہوں پر گامزن کرے۔ آج پسپا ہے مسلمان، چاروں طرف پریشان ہیں، آج ساری دنیا میں میرے بھائیوں پریشانی کی خبریں آ رہی ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اللہ کی معرفت کا نور ہمارے دلوں سے نکل گئے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا، جب عشق سکھاتا ہے انداز خود آگاہی، عشق حقیقی پیدا کرو اللہ، جب عشق سکھاتا ہے انداز خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، دارا وہ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، آئین جواں مردی اب گوئیو بے باکی، آئین جواں مردی اب گوئیو بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ آج جو ہم لوگڑی بنے ہوئے ہیں تو اللہ کے شیر کہاں ہیں؟ اس لیے اللہ کی معرفت کا نور جب تک اندر نہیں آئے گا، اللہ کی محبت اور اللہ کی معیت اور اللہ کا استحضار بھی ہوگا کہ ہم اس ذات کے ماننے والے ہیں جو علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، سمیع ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ساری قدرت پر، ساری چیزوں پر اللہ کو قدرت، وہ اللہ ہمارے ساتھ میں ہے۔ جب اس چیز کا استحضار ہو جائے گا، اور یہ کب پیدا ہوگا؟ جب قرآن کی تفسیر کو آپ سنیں گے اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور ان کا عروج و زوال، قوموں کا عروج و زوال کے پڑھیں گے کہ کس طرح سے قومیں دنیا کے اندر ترقی کی ہیں۔ ماضی کے حالات سے عقل مند آدمی ایک عبرت حاصل کرتا ہے اور وہ ہمارے سامنے نہیں رہتی تو ہم پسپا ہونے لگتے ہیں۔ کریں گے میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ مبارک عشرہ جو چل رہا ہے، آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے خلاصی کا پروانہ عطا فرمائے، اپنی رحمت واسعہ سے ہماری مغفرت فرمائے، اور اللہ ہمارے دل کو اپنے معرفت کے نور سے منور فرمائے، تاکہ آگے آنے والی زندگی، رمضان کے بعد کی زندگی پوری سنت اور شریعت کے مطابق ہو جائے۔ اس کی ہمیں اس رمضان میں کوشش کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم یقیناً گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری لغزشوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ آپ نے یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا تھا، اس مبارک مہینے کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے دعائیں فرماتے تھے۔ اے اللہ جس مہینے کی فضیلت کے لیے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ دیا ہے، 29 شعبان کو طویل خطبہ موجود ہے۔ اے اللہ ہم سب کچھ پڑھنے کے بعد بھی اے اللہ جیسی قدر ہمیں کرنی چاہیے ہم نے اس مبارک مہینے کی قدر نہیں کی ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ جو 2 عشرے نکل گئے، اے اللہ یہ آخری عشرہ آ رہا ہے، اے اللہ اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کی ذات تو دینے والی ہے، اے اللہ اگر آپ نہ دیں گے تو ہم کس سے لیں گے؟ اے اللہ آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں۔ اے اللہ اگر آپ نے ہماری مدد نہ کی، اے اللہ ہماری کون مدد کرے گا؟ نہ دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اے اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے کتنے بھائی جیل کی سلاخوں میں بند ہیں، کتنے ہمارے اللہ والے بزرگ جیل کی سلاخوں میں بند ہیں۔ اے اللہ انہیں رہائی کا پروانہ عطا فرما۔ ہم اپنے گھروں میں سحری کر رہے ہیں، اپنے گھروں میں افطار کر رہے ہیں، کتنے ناز و نعمت کے ساتھ رہنے والے لوگ جیل کی سلاخوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ آپ ان پر رحم فرما دیجیے، ان کی ان جیل کے رہنے کو اے اللہ ان کی مغفرت کا، ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے اکابرین جو حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائیے، جو اس دنیا میں جا چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے کتنے بھائی اس دنیا سے بھی چلے گئے، حاجی اسحاق صاحب کے بیٹے کا بھی چند مہینے پہلے انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمارے مسافر خانے کے بھائی اقبال صاحب چند مہینے پہلے چلے گئے، اے اللہ بڑے نیک آدمی تھے، اللہ ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمارے کھنڈوا کے بہت سے احباب اے اللہ ہمارے تمام متعلقین جو ابھی رمضان سے چند دن پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اے اللہ ہماری لمبی لمبی امیدوں نے اے اللہ ہمیں تیری رحمت سے دور کر رکھا ہے۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی تمام چیزوں نے ہمیں آپ کی معرفت کے نور سے ہمیں محروم کر رکھا ہے۔ اے اللہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ آپ نے دیا اسی لیے تھا کہ امت اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑ لے۔ اے اللہ ہمارے تعلق کو استوار فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشانوں کی پریشانی کو دور کر دیجئے، اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ نعمت مسلمانوں پر، نمازیوں پر اے اللہ جو گولیاں چلا رہے ہیں، اے اللہ ان ظالموں کے مقدر میں اگر ہدایت دے، اے اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے، ورنہ ان کے ناپاک وجود سے دنیا کو پاک فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، اے اللہ ہماری اپنی شایان شان ہمارے ہاتھ کے مطابق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ رمضان مبارک کی قیمتی بہاریں اے اللہ اسے ہمیں محروم نہ فرمائیے، اے اللہ محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے مولانا غلام صاحب اسدانی کو شفاء کلیہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے بہت سے اکابرین بیمار ہیں، ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے۔ ہمارے حضرت باطمی رحمت اللہ علیہ کو کروڑ کروڑ رحمت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ مرد قلندر نے کیسی کیسی فضائیں قائم فرمائی، کس کس علاقے میں دینی فضاؤں کو قائم کر کے دنیا سے چلے گئے۔ اے اللہ ان کے ادارے کی حفاظت فرما، ان کے خاندان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اساتذہ مشائخ سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خیر و بھلائی کی لائن سے جتنی بھی دعائیں نبی پاک علیہ السلام نے مانگی ہیں، ان تمام خیر و بھلائیوں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما۔ جن شرور فتن سے نبی پاک علیہ السلام نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں پناہ میں رکھ۔ ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فیض میں قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزا الله عنا محمدا ما هو آله صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بھائی مدرسہ کھنڈوا جو ہے حضرت کا قائم کیا ہوا مدرسہ ہے، سن 1990 میں قائم ہوا۔ ہم لوگ ہتھوڑا سے وہاں آئے، 3 بچوں سے شروعات ہوئی، الحمدللہ دارالقامہ میں اس وقت 400 بچے ہیں۔